جی تو بات ہو رہی ہے کہ کبیرہ گناہ ہے شرک کرنا، اور اس کے بعد جو گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے، کیونکہ والدین کی نافرمانی سے انسان پرزے پرزے یا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، یعنی ماں باپ کی نافرمانی پرزے پرزے کر دیتی ہے۔ ہاں اگر والدین نافرمانی کا حکم دیں تو پھر کہا نہ مانا جائے۔ مثلا والدین کہہ دیں کاروبار میں دھوکہ کریں، ملاوٹ کریں، رشوت لیں، تو پھر ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ جس طرح والدین کے حقوق اولاد پر ہیں، جو چند آپ کو بتائے ہیں، اسی طرح اولاد کے حقوق والدین پر ہوتے ہیں۔ آج کا المیہ کیا ہے کہ ہم 3 سال کے بچوں کو سکول بھیج دیتے ہیں، پھر ٹیوشن بھیج دیتے ہیں۔ اگر دھیان دیں تو ابتداءً یہیں پر ہی ہم غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ ماں کی گود پہلی درسگاہ بچے کے لیے ہے۔ ماں نے بچے کو پورا ٹائم نہ دیا، پورا وقت نہیں دیا، اور اس کے ننھے سے ذہن کو فوراً باؤنڈ کرتے ہوئے کسی دوسرے کے سپرد کر دیا، یا نرسری میں بھیج دیا، یا سکول میں بھیج دیا، جہاں بچہ پابند ہو کر رہ گیا۔ تو پھر آج کل کی اولاد نافرمان نہ ہو تو اور پہلے تو یہ المیہ تھا کہ باپ سارا دن ڈیوٹی پر ہے اور تھکے تھکے آتے ہیں، تو بعد اوقات بچے سو رہے ہیں، تو ویکلی ایک دن بچوں کو مل گیا باپ کے ساتھ کھیلنے کا۔ مگر اب باپ کے ساتھ ساتھ ماں بھی بہت مصروف ہو گئی ہے، اور سب سے بڑی مصروفیت موبائل کی صورت میں ہر عورت، مرد، جوان، بچے، عورت کے لیے ہے۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ حالات بتاتے ہیں کہ نافرمانیاں بڑھ گئی ہیں۔ اور پھر دوسرا المیہ کہ ہم اسکول، کالج، یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے بہت انتظام بھی کرتے ہیں، اہتمام بھی کرتے ہیں، اور بچوں کو تیاری کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ شروع سے ہی ان کے دلوں کے اندر اسکول کی ٹائمنگ، نیٹنس، بیہیویئر، ان تمام باتوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ رات سے ہی ان کی تیاری ہو رہی ہے، جوتے پالش ہو رہے ہیں، وردی پریس ہو رہی ہے، کھانے پیک ہو رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ بچے سکول جا رہے ہیں۔ کیا سکول کے علاوہ جب آپ نے اپنے بچوں کو مساجد میں بھیجا، اداروں میں قرآن پاک کی تعلیم کے لیے بھیجا، کیا اتنی محبت کا انتظام، اہتمام گھر سے ماں نے کیا؟ تو بچے نافرمان نہ ہوں تو کیا ہوں۔ بہرحال اپنی اولاد کی پسند ناپسند کا دھیان رکھیں، جوانی میں دھونس نہیں دینی چاہیے، اور پھر اولاد کی موجودگی میں موبائل کو کم استعمال کریں، یا پھر اولاد جیسے تعلیم کے مراحل میں ہوتی ہے اس وقت والدین اگر عشق کسی اور سے لڑاتے پھریں، حقیقی زندگی کچھ اور ہے جس میں غم، لڑائی، خوشی، جھگڑے، مسائل، دکھ، درد، تکلیفات، تمام چیزیں ہیں، مگر پھر بھی خوابوں کی دنیا بسا رکھی ہے، موبائل پہ گھنٹوں ساری رات لگے ہیں۔ تو جو ماں کرے گی وہی بیٹی کرے گی، جو باپ کرے گا وہی بیٹا کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ، میرا باپ میرا مال مجھ سے پوچھے بغیر خرچ کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے باپ کو بلایا، اور شریعت کا جو حکم ہے کہ جس کی کمائی ہے اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کرنا چاہیے،
باپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک قانون ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا ہے. آپ نے اس کے باپ کو بلایا اور بیٹے کی شکایت کی کہ تمہارا بیٹا یہ شکوہ کر رہا ہے. اس کو جب خبر ملی تو بڑا رنج پہنچا، بڑا غمگین ہو گیا. اس نے شاعری کی اور کچھ شعر دل میں کہے اور آقا کی بارگاہ میں آنے کے لیے چل پڑا. وہ راستے میں ہے، ابھی پہنچا نہیں کہ جبریل امین اس سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب فرماتا ہے کہ اس کا کیس بعد میں سنیں، اس سے کہیں پہلے وہ شعر سنائے جو اس نے دل ہی دل میں پکارے. اور اس کے رب نے سن لیے. اللہ قدرتی کانوں سے سنتا ہے، قدرتی آنکھوں سے دیکھتا ہے. اللہ کائنات کے ذرے ذرے میں ہے. وہ اپنی قدرتوں، جمال اور کمال سے کائنات میں نظر آتا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. بابا وہ تیرے معاملے کو سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے. وہ تیرے دھڑکنوں کی صداؤں کو سنتا ہے، تیرے دل کی صدا ادا کو دیکھتا ہے، سنتا ہے. کیا تو پکارتا ہے، کیا تو سوچتا ہے، کیا تم چاہتے ہو. اب جب باپ پہنچا، آپ نے فرمایا کہ پہلے وہ آشعار سنا جو تو نے اپنے بیٹے کے لیے دل دل میں فریاد کی ہے. تیرے دل کی فریاد کو تیرے رب نے سن لیا ہے. اس وقت وہ گویا ہوا اور کہنے لگا، آقا میں نے یہ شعر بولے، ارے او میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا تھا ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا. ہم نے کتنے دکھ درد اٹھائے، تجھے کیا خبر. تمہیں راحت پہنچانے کے لیے تکلیفات سے ٹکر لی، تمہیں گرم رکھنے کے لیے سرد ہواؤں کے تھپیڑوں کو برداشت کیا، تمہیں ٹھنڈا رکھنے کے لیے گرم ریت پہ گرم ہواؤں سے لڑائی کی، تجھے سلانے کے لیے ساری ساری رات جاگا کرتے تھے، تجھے کھلانے کے لیے اپنا پیٹ کاٹتے تھے، تمہیں خوش رکھنے کے لیے کبھی تمہیں سینے سے لگایا، تمہیں سکھ پہنچانے کے لیے دکھوں سے صلح کر لی کہ تو سکھی رہے. مشقتوں کی چکی میں خود کو پیس کر چلتے رہے کہ تو خوش رہے. ارے میرے بیٹے، جب تو بیمار ہوتا تھا کبھی تیرا باپ کبھی تیری ماں تیرے سرہانے بیٹھے رہتے تھے، سارا دن کے تھکے تھکے مگر ساری رات جاگ کر گزارتے. تیری بیماری شک پیدا کرتی تھی تو ہمیں چھوڑ نہ جائے. کبھی رب کو پکارتے، کبھی فریاد کرتے، کبھی دعا کرتے، کبھی دوا کا انتظام کرتے، کبھی طبیبوں کے پاس لے کے جاتے. تیری بیماری رلا دیتی تھی. زمانے کی گردشوں نے آج مجھے بوڑھا کر دیا. تو جوان ہو گیا، میرے بال سفید ہو گئے، تیری جوانی پروان چڑھ گئی، تیری کمر سیدھی ہو گئی، میری کمر جھک گئی. تو طاقتور ہو گیا، میں لاٹھی کے سہارے آ گیا. تو درخت بن گیا، میرے پتے جھڑ گئے. سوچا تھا زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا، مگر یہ کیا، جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئیں. تو ایسے بات کرتا ہے میرا سینہ پھاڑ دیتا ہے. تو ایسے بات کرتا ہے کہ نوکر سے بھی ایسے بات نہیں کرتے. میں نے پوری زندگی کی محنت کو جھٹلا دیا، میں تیرے لیے نوکر بن گیا، مگر آج ایک وقت کی تو روٹی نہیں دے سکتا. اس شخص نے دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں. اتنا آپ رو رہے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو داڑھی مبارک تر ہو گئی. اس کی فریاد کو سنا اور فرمانے لگے، اٹھ جاؤ اے نوجوان، اٹھ جا، میری نظروں سے دور ہو جا، تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. تو والدین غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے کچھ فیصلے غلط بھی ہو جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے، ان کی دعاؤں سے تقدیریں
بدल जाया करती हैं। तो औलाद के हकूक 3 हैं। सबसे पहले तो जब बेटा बेटी पैदा हो उसका खूबसूरत नाम रखें। जैसे कि हजरत उमर फारूक की खिदमत में एक शख्स अपने बेटे के साथ आया और अर्ज करने लगा, ये मेरा बेटा नाफरमान है। आपने उस बच्चे को बुलाया और पूछा कि तू अपने वालिद का नाफरमान है, तुझे खुदा खौफी नहीं? तो बच्चे ने अमीरुल मोमिनीन से अर्ज की, हजूर क्या वालिद के जिम्मा भी कोई हकूक है? आपने फरमाया हाँ, वालिदैन का सबसे पहला हक यही है कि अच्छा नाम रखे और घटिया औरत से शादी न करे और उसको अदब आदाब सिखाए, यानी तालीम तरबियत का इंतजाम करे, कुरान पाक की तालीम दे। तो बेटा बोला, अमीरुल मोमिनीन ना तो मेरे नाम का अच्छा रखा गया, यानी मेरा नाम रखा गया जाल, और जाल का मतलब होता है चमगादड़ या गलीज कीड़ा। तो सबसे पहले तो मेरा नाम मुंतखब इन्होंने अच्छा नहीं किया। दूसरा, इन्होंने कुरान पाक की तालीम हत्ता कि एक आयत भी मुझे नहीं सिखाई। और फिर मेरी शादी एक लौंडी 400 दिरहम में खरीद कर उससे मेरी शादी कर दी। तो तीनों हकूक मेरे नहीं पूरे हुए। मैं इनके हकूक की क्या पासदारी करूं जब इन्होंने मुझे समझाया ही नहीं है। तो आज जितनी खपत हो रही है, जितनी मेहनत हो रही है, जितना इंतजाम किया जा रहा है दुनियावी अलूम के लिए, बेशक वो आलूम तालीम और तरबियत का एक हिस्सा हैं और जिंदगी में जिंदगी गुजारने के लिए दुनियावी अलूम सीखना बेहतर है और जरूरी भी है, ताकि इज्जत की रोजी हासिल हो जाए और इज्जत का माल हासिल हो। वो मना नहीं है, मगर उन तालीमात के साथ साथ कुरान पाक जो एक जड़ है, उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब, उम्मुल उलूम, अल्लाह का दीन, दीन इस्लाम, उसकी तालीम का इंतजाम अपने बच्चों के लिए जरूर करें, ताकि वो नाफरमान न बने, वो फर्मा बरदार बने। कम से कम इतने आदाब तो सिखा दो कि मरने पर तजहीज़ो तकफीन का इंतजाम अच्छे तरीके से कर सकें, मर जाने के बाद नहला सकें, गुस्ल दे सकें, नमाज जनाजा पढ़ सकें, इहतमाम के साथ कब्र में दफना सकें और उसके बाद हाथ उठाकर दुआ कर सकें। तो तमाम बच्चों को औलाद की जिम्मा है कि नमाज अदा किया करें। फौत शुदगान वालिदैन को नमाज में जो दुआ मांगी जाती है तहियात में, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली लिलमोमिनीन वल मोमिनात रब्बि ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, इस दुआ को तहियात में या बुलंद हाथ करके जब ये दुआ मांगी जाती है तो फौत शुदगान वालिदैन का दर्जा कब्र के अंदर ही यकदम बुलंद हो जाता है। तो वो वालिदैन पूछते हैं, मौला हमने तो कोई नेक काम नहीं किया, हमारा दर्जा कैसे बढ़ गया? उन्हें बताया जाता है कि तुम्हारी औलाद में आज तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे हक में दुआ की है, उसकी वजह से तुम्हारा दर्जा बुलंद हो गया। तो मरने के बाद ये 7 आमाल सदका जारियां हैं। मुख्तसर मसाजिद मदारिस का इंतजाम करना या तामीर करना करवाना, पानी को जारी कर देना, कुरान पाक की तालीम को आम कर देना, उसकी किताबत करवाना, दीनी बुक्स की इशाअत करना करवाना, और इसी तरह दरख्त लगाना और नेक औलाद। जो शख्स अपने पीछे नेक औलाद साले औलाद छोड़ जाए उसके लिए वो बख्शिश और मगफरत की दुआ मांगती रहती है, उसका अजर मुसलसल मरने वाले को कब्र में मिलता रहता है। यानी जिस शख्स ने अपने बच्चों को कुरान पाक और उलूम दीनिया की तालीम दिलवाई, बेटे की इल्मी फैज से दुनिया भी सैराब होती रहती है और मरने वाले को भी उसका अजर मिलता रहता है। तो जिस तरह माँ बाप के हकूक औलाद पर हैं, इसी तरह औलाद के हकूक जो हैं वो माँ बाप हैं। अल्लाह ताला माँ बाप पर हैं, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ।